أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، آمین۔ اللہ قبول فرما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے آپ کو درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایسی بابرکت محفلوں میں ہر کوئی نہیں آتا، ایسی بابرکت محفلوں میں ہر کوئی نہیں آتا، وہی آتا ہے جس کو رب لاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہر سوموار عشاء کی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے اور الحمدللہ واقعہ درس قرآن ہوتا ہے۔ اکثر لوگ قرآن کے نام پر لوگوں کو بلا کر قرآن نہیں سناتے، جھوٹی کہانیاں، ضعیف روایات، من گڑت باتیں لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں اور خود گناہگار ہوتے ہیں۔ نام قرآن کا، باتیں قرآن کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی، پھر آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ سب آمین کہہ لیں۔ آمین۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں، قرآن کا ایک حرف سننا 30 نیکیاں، قرآن کا ایک حرف سمجھ کر پڑھنا 700 نیکی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ایک حرف سمجھ کر پڑھنا کہ قرآن کہتا کیا ہے 700 نیکی۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں، تمام حمدیں اس اللہ کے لیے، توجہ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین جو رب ہے، پالنے والا ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ کتنے جہان ہیں اللہ جانے، کتنی مخلوقات ہیں صحیح اللہ جانے۔ سارے جہانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق دینے والا اللہ۔ جس طرح اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، جس طرح اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں، جس طرح اللہ کے سوا مالک کوئی نہیں، جس طرح اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، جس طرح اللہ کے سوا علام الغیوب کوئی نہیں، جس طرح اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، جس طرح اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اسی طرح معزز سامعین اللہ کے سوا رازق بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ رازق ہم سب کو کھلانے والا بولو کون؟ اللہ۔ اللہ کا نام لو۔
میں دعا کروں گا یا اللہ جو تیرا نام لیتے ہیں ان کی نسلوں میں بھی یا اللہ رزق کی کمی نہ آنے دینا. آمین. ہم سب کا رازق کون؟ اللہ. صرف اللہ. ہم سب کا رازق کون؟ اللہ. صرف اللہ. دکان رازق نہیں، ملازمت رازق نہیں، کاروبار رازق نہیں، کسی کا بھی جو شعبہ ہے جو کام ہے وہ رازق نہیں. یہ سب سبب ہیں، وسیلے ہیں، ہیلے ہیں. اصل میں رازق کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں. بس یہ بات دل دماغ میں بٹھا لے. انشاءاللہ یہ بات دل دماغ میں بیٹھ گئی نا کہ اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی. رزق کی وجہ سے بندہ پریشان نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. رزق بڑھانے کے وظائف ہیں جو حدیث میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بتائے. پیارے آقا نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھے وہ استغفار کی کثرت کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھے وہ استغفار کی کثرت کرے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. مختصر استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ لا الہ الا ہو. مختصر استغفر اللہ، استغفر اللہ. جو یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھے وہ استغفار کی کثرت کرے. کس کی کثرت کرے؟ استغفار. استغفر اللہ کا مطلب کیا؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. رسمی نہیں پڑھنا. نگاہ غلط کاری کرے زبان استغفر اللہ، کوئی فائدہ نہیں. ڈرامہ فلم بے حیائی آنکھوں سے ہو زبان استغفر اللہ، کوئی فائدہ نہیں. استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. دل میں ندامت، دل میں شرمندگی، دل میں ندامت، دل میں شرمندگی اور دل دماغ کی توجہ اللہ کی طرف کہ یا اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. یوں کہہ لیں یا اللہ میرے جو گناہ ہیں وہ بھی تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں اور میرے گناہوں کو تیرے سوا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہر غم کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں پیارے آقا نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تمہارے مریض کو شفا دے دے گا. خود بیمار ہو اس نیت سے صدقہ کرو یا اللہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں میری یہ بیماری ختم فرما دے. صدقے کی برکت سے اللہ بیماریاں شفا میں تبدیل کر دیتا ہے. اسی طرح بھائی جو بندہ یہ چاہتا ہے ہمارا رزق بڑھے، میں محتاج نہ ہوں، وہ استغفار کی کثرت کرے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. ہم سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اگر رازق اللہ ہے، پال اللہ رہا ہے، پھر ہمیں چاہیے نا اس کا شکر ادا کریں. پھر چاہیے نا شکر ادا کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم
میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ نے اولاد دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ملازمت دی، روزگار دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو بندہ جس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے۔ نیک عمل کیا، کہیں الحمدللہ۔ نیکی کرنے کے بعد زبان پر آئے الحمدللہ۔ غلطی اور گناہ ہو جانے کے بعد زبان پر آئے استغفراللہ۔ نیکی کرنے کے بعد زبان پر کیا آئے؟ الحمدللہ۔ نیک عمل کریں تو کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ نعمت دے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر۔ کوئی نعمت بھی ملے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ نیک عمل بھی یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اکثر آپ کو پتا، آپ پڑھتے ہوں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سب ساتھی پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ترجمہ کیا؟ توجہ، یا اللہ میرے اندر نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے۔ اللہ میں نیکی کر رہا ہوں، برائی سے بچ رہا ہوں، الا باللہ، تیری مدد کے ساتھ۔ اللہ تیری توفیق کے ساتھ میں نے نیک عمل کیا، اللہ میں نے تیری توفیق کے ساتھ اس گناہ سے میں بچا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ توجہ طلب بات ہے بھائی، رزق کی ذمہ داری تو لی اللہ نے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی کہ میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا۔ اب جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، ہر بندے کی صبح سے لے کر شام تک کوشش اس کے پیچھے ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہر بندہ بس مال مال مال۔ عزیز طلباء اور معزز علماء کرام توجہ سے سنیے گا، میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا، انسان کہتا ہے مال میرا مال میرا مال۔ آقا دو عالم نے فرمایا انسان تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو چھوڑ جائیں گے وہ ہمارا نہیں، وہ پورا سا کا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اچھا کھائیں، اللہ تعالیٰ نے دیا اچھا پہنیں، اللہ نے دیا ہے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے نا، اس کے مال میں کمی نہیں آتی۔ جو اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے والا جو بندہ ہے، جو بندہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس بندے کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اللہ اس بندے کے مال میں برکت بھی عطا کرتے ہیں، اللہ اس بندے کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جس مال سے کیا نکالی جائے؟ زکوٰۃ۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، زکوٰۃ لینے والا نہ بنائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے والا بنائے، صدقہ خیرات کھانے والا نہ بنائے۔ جن لوگوں کا یہ ذہن ہو جاتا ہے نا زکوٰۃ لینے کا، صدقہ خیرات اکٹھا کر کے کھانے کا، پھر اللہ بھی اس بندے کو ایسا بنا دیتے۔ بچو بھائی، زکوٰۃ کا پیسہ مستحقین تک پہنچاؤ، صدقے کا پیسہ جن کے نام پہ ملے ان پر لگاؤ۔ الغرض الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام
जहानों का, अल्लाह के अलावा राज़िक कोई नहीं। बोलो, बात खत्म करने लगा हूँ। अल्लाह के सिवा राज़िक कोई नहीं। जहाँ मुअज़्ज़ज़ सामीन और दुआएं करते हैं ना, वहाँ ये दुआ किया करें, या अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल अता फरमा। औलाद मांगो तो नेक, अल्लाह से औलाद मांगो तो नेक। अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो फिर उस औलाद को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अल्लाह ने औलाद दी है तो उस औलाद को प्यारे नबी के फरमान सिखाओ। अगर ये चाहते हो हमारी औलाद हमारी ताबेदार रहे, खिदमत गुजार रहे, बुजुर्गों दोस्तों, तो पहली फुर्सत में अपनी बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अगर मैंने आपने अपनी औलादों को कुरान से दूर रखा, दीन से दूर रखा, तो फिर याद रखिएगा हमारे बुढ़ापे में भी हमारी औलादें हमारे करीब नहीं आएंगी, वो भी हमसे दूर भागेंगी। आज एक साथी ने बताया, कल रात सके बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। एक और साथी बता रहा था, पता नहीं किस शहर के अंदर, बेटे ने बाप को जूतों के साथ मारा। अस्तगफिरुल्लाह। वजह क्या है? दीन से दूर रखेंगे तो यही कुछ होगा। अपनी बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाएं। जब मेरी बेटी, आपका बेटा, हमारी औलादें अल्लाह का कुरान पढ़ेंगी, अल्लाह कुरान में कहते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। जब हमारी औलाद कुरान पढ़ेगी, कि कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। जब अपनी औलादों को दीन पढ़ाएंगे, हमारी औलादों को पता चलेगा। प्यारे आका ने फरमाया, जिस किसी ने प्यार के साथ, शफ़क़त के साथ एक बार माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह ताला ने उसको मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब अता किया। इसलिए अल्लाह से औलाद मांगो तो नेक, बारिश मांगो तो रहमत वाली। बारिश की जरूरत हो ना, या अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। औलाद मांगो तो नेक, बारिश मांगो तो रहमत वाली, रिज्क मांगो तो रिज्के हलाल, रिज्के हलाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम जहानों का। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह कुरान समझने की तौफीक। भाई जो साथी उर्दू पढ़े हैं ना, उर्दू पढ़ना जानते हैं, उनकी खिदमत में दरखास्त है कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ो। आप कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ोगे ना, आपका दिल बाग बाग हो जाए। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो ना, आपके इल्म में इजाफा होगा। आप कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो तो अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह शिरक से नफरत होने लगी। कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो, इंशाअल्लाह शिरक से बच जाओगे। जब सूरत फातिहा के अंदर ही पढ़ोगे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, फिर किसी और से मदद नहीं मांगेंगे। बड़े से बड़ा आलम कहे, बड़े से बड़ा मुफ्ती भी अगर कहेगा ना, अल्लाह के अलावा नबियों से मदद मांग लो, वलियों से मदद मांग लो, फरिश्तों से मदद मांग लो, जायज है, कुछ नहीं होता। लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह अल्लाह के नबियों के नामों पर, वलियों के नामों पर, प्यारों के नामों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप जब कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। जब आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान बढ़ेगा। इसलिए जो मेरे बुजुर्ग दोस्त उर्दू पढ़ना जानते हैं, वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें और दर्स कुरान के अंदर शिरकत करें।
अगर कोई साथी कुरान के दर्स के नाम पर बुलाकर किस्से कहानियाँ सुनाए, आपका हक बनता है कि मौलाना हजरत ऐसे नहीं, आपने हमें कुरान के नाम पे बुलाया, हमें अल्लाह का कुरान सुनाएं, हमें अल्लाह का कुरान सुनाएं, हमें अल्लाह का कुरान समझाएं जिस नाम पे हमें बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस जामिया मस्जिद के अंदर दर्से कुरान के नाम पर बुलाकर कोशिश की जाती है 100% कि आपको अल्लाह का कुरान सुनाया जाए, समझाया जाए। आगे आपका भी हक बनता है जो दीन की बातें सुने उन्हें आगे फैलाएं। अल्लाह मेरा कहा गया, आपका सुना गया, अल्लाह कबूल